غزوہ خندق اور حضرت علی علیہ السلام۔ ذی-قعدہ 5 ہجری، جب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کو جلا وطن کیا تھا، تب سے ہی یہودیوں کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ شب و روز مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں تھے۔ آخر انہوں نے قریش اور دیگر قبائل عرب سے سازش کر کے بہت جلد 24,000 سپاہیوں کی فوج تیار کر لی اور 5 ہجری میں مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3,000 مسلمانوں کی جمعیت لے کر ان کے مقابلے کو نکلے۔ حضرت سلمان فارسی کی رائے کے مطابق لشکر گاہ اسلام کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی گئی۔ اس خندق کو کھودنے میں تمام مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھودتے تھے تو حضرت علی علیہ السلام مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، اور جب حضرت علی علیہ السلام کھودنے لگتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پھینکتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی کمی کی وجہ سے اگرچہ فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی، لیکن عالی ہمت مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کام کیے چلے جا رہے تھے۔ مشرکوں کو اپنی کثرت کی وجہ سے فتح کا پورا یقین تھا، بالخصوص اس وجہ سے کہ قریش کا نامی گرامی شہ سوار عمرو ابن عبد ود، جو اکیلا 1,000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مشہور جنگجو اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھوڑے بڑھا کر خندق پر آ کھڑے ہوئے۔ اتفاقاً ایک جگہ سے خندق کم چوڑی تھی، یہ گھوڑوں کو ایڑ لگا کر اسے پار کر گئے۔ مسلمانوں پر عمرو ابن عبد ود کا رعب کچھ ایسا چھایا ہوا تھا کہ باوجود مبارز طلبی کے کسی کو اس سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار مسلمانوں سے فرماتے کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں میدان جنگ میں جائے۔ ہر بار صرف حضرت علی علیہ السلام ہی اٹھتے تھے، لیکن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے روک لیتے تھے کہ شاید کوئی اور بہادر ہمت کر لے۔ جب کوئی نہیں نکلا تو حضرت علی علیہ السلام نے اصرار کے ساتھ اس سے مقابلے کی اجازت مانگی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور اس شقی کو قتل کرو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ ان کے سر پر باندھا، ذوالفقار حمائل کی۔ جب حضرت علی علیہ السلام شجاعانہ انداز سے چلے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرض الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے میدان میں جا کر پہلے تو رجس پڑھا، پھر عمرو سے کہا، او دشمن خدا، تجھ کو اپنی قوت اور فن سپاہ گری پر بڑا ناز ہے، لیکن آج تجھے پتہ چل جائے گا کہ خدا نے کفر پرستوں پر خدا پرستوں کو کس طرح غلبہ دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر عمرو کو سخت تعجب ہوا اور کہنے لگا، اے جوان، تو کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب، حضرت رسول خدا کا چچا زاد بھائی اور داماد ہوں۔ عمرو نے کہا، اے علی، چونکہ تمہارے باپ میرے دوست تھے اور میں نہیں چاہتا کہ تم کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، بہتر ہے کہ تم میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو طیش آ گیا اور وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تیرا اصول یہ ہے کہ جب کوئی تیرے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہے تو ان میں سے ایک کو ضرور قبول کرتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، ضرور ایسا ہی ہے۔ فرمایا، میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ تو یہاں سے واپس جا اور اپنی فوج کو بھی لے جا۔ اس نے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ قریش کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ میں جنگ کے لیے آیا اور پھر خوف سے الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ اس صورت میں میری رسوائی ہوگی اور اس قوم کی بھی جس نے مجھے اپنا رئیس بنایا ہے۔ فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ میں پیادہ ہوں اور تو سوار، لہٰذا تو بھی پیادہ ہو کر مجھ سے جنگ کر۔ اس نے کہا، ہاں، یہ بات مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے کود پڑا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کچھ دیر تک ایک دوسرے پر مسلسل تلوار کے وار ہوتے رہے۔ اتنے میں عمرو نے ایک وار ایسا کیا جو حضرت علی علیہ السلام کے سر پر لگا، جس نے سر مبارک کو زخمی کر دیا۔ اب تو آپ علیہ السلام کو بھی جلال آ گیا اور اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس کا زمین پر گرنا تھا کہ آپ علیہ السلام اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور فوراً ذوالفقار سے اس کا سر کاٹ لیا۔ عمرو کا سر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے ساتھی جو مدد کے لیے پاس ہی کھڑے تھے بھاگ نکلے۔
लश्कर इस्लाम ने नारे तकबीर बुलंद किया और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोश मसरत में बावाज़ बुलंद फरमाया, ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. खंदक के दिन अली की ज़रबत इबादत सकलैन से अफजल है। गरज कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अम्र का सर लाकर हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जोश मसरत में सीने से लगा लिया और देर तक आप अलैहिस्सलाम के हक में दुआए खैर करते रहे। जब आम्र के कत्ल की खबर उसकी बहन को मिली तो वो उसकी लाश पर आई और ये देखकर कि उसकी ज़रा और पोशाक नहीं उतारी गई जैसा कि उमूमन जंगों में हुआ करता है, समझी कि उसके भाई का कातिल कोई करीम नफ्स शख्स है। उसने भाई की लाश पर 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, अगर अम्र का कातिल इस कातिल के अलावा कोई और होता तो मैं हमेशा उस पर रोया करती, लेकिन इसका कातिल ऐसा शख्स है जिसमें कोई ऐब नहीं और वो हमेशा शहर का सरदार पुकारा जाता है। अम्र के कत्ल के बाद दुश्मनों के दिल ऐसे टूटे कि फिर उनके लिए मैदान में रुकना दुश्वार हो गया। उधर कुदरत की तरफ से ये इंतजाम हुआ कि जोर की आंधी चली जिसने उनको अंधा कर दिया। आखिर अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर भाग खड़ा हुआ और इस्लाम को इस जंग में नुमाया कामयाबी हासिल हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम अम्र को कत्ल न करते तो उस रोज कुफार चुन चुन कर मुसलमानों को कत्ल कर डालते और इस्लाम को सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ता। मुसलमान अली अलैहिस्सलाम के एहसानात को कहाँ तक भुला सकते हैं।